الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی نشست میں ہم بات کریں گے حرمت سود کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کی تعلیمات جو ہمیں عطا فرمائی ان کے مطابق سود کا لین دین حرام ہے۔ یہ سود، اس کی حرمت کو قرآن نے کس طور پر بیان کیا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث میں کس طرح بیان فرمایا، یہ بھی آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے۔ سود کی تعریف کیا ہے، یہ گفتگو بھی ہمارے سامنے آئے گی۔ اس سود کے معاملے اور اس میں مبتلا ہو جانے کی تباہ کاریاں کیا ہیں جو آج دنیا میں بھی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ان پر بھی بات کریں گے۔ پھر سود کے خاتمے کے حوالے سے جب گفتگو ہوتی ہے تو کچھ سوالات اٹھتے ہیں، کچھ اعتراضات بھی پیش کیے جاتے ہیں، کچھ اشکالات بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ تقریباً 15 کے قریب سوالات اور اشکالات کے جوابات بھی انشاءاللہ آج کی نشست میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اور پھر اب ہم کیا کریں، عوام کیا کریں اور حکمرانوں کی ذمہ داری کیا ہے، پروگرام کے آخر میں انشاءاللہ اس پر بھی ہماری گفتگو رہے گی۔ سب سے پہلے قرآن حکیم کی چند آیات کا حوالہ دوں گا کہ کس کس طرح تدریجاً گریجولی قرآن حکیم میں سود کی حرمت کے حوالے سے احکامات عطا ہوئے۔ ہماری شریعت میں رب کائنات نے جو دین فطرت ہمیں عطا فرمایا، اس کی خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب شریعت عطا فرمائی تو تدریجاً احکامات عطا فرمائے۔ آپ کے علم میں ہے کہ شراب کی ممانعت کے حوالے سے قرآن حکیم میں تدریجاً احکامات آئے۔ اسی طرح جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا، سود کا دورہ وہاں بھی تھا، تو تدریجاً قرآن حکیم میں احکامات عطا فرمائے۔ سب سے پہلے نزول کی ترتیب کے اعتبار سے قرآن حکیم میں سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 کا نزول ہوا۔ تقریباً 6 نبوی میں آغاز وحی کو 6 برس ہونے کو آئے ہیں، تب سورۃ الروم کی آیت آئی جہاں یہ ذکر کیا گیا کہ تم جو مال سود پر دیتے ہو کہ وہ بڑھتا رہے لوگوں کے مال میں، سو وہ نہیں بڑھتا اللہ کے ہاں۔ مراد یہ ہے کہ تم سمجھتے ہو کہ مال بڑھتا ہے مگر اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اولاً اس کی ایک برائی بیان کر دی گئی اور نفی کے طور پر بات سامنے رکھ دی گئی۔ تمہارا خیال ہے کہ سود پر معاملہ، یعنی جب تم کسی کو قرض دے کر سود کماتے ہو تو مال بڑھتا ہے، اللہ کے نزدیک نہیں بڑھتا۔ اتنی بات سورۃ الروم کی آیت نمبر 39 میں عطا کی گئی۔ اس کے بعد سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کا نزول ہوا۔ یہ سن 3 ہجری کا دور ہے۔ غزوہ احد کے حالات پر تبصرہ سورہ آل عمران میں آیا۔ وہیں آیت نمبر 130 میں یہ ذکر آیا کہ ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا، اے ایمان والو بڑھتا چڑھتا سود مت کھاؤ۔ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہے۔ مثلا کسی نے کسی کو 100 روپیہ دیا، کہتے ہیں کہ 2 مہینے بعد واپس کرو گے تو 110 لوں گا، 3 مہینے بعد واپس کرو گے تو 130 لوں گا، مثال کے طور پر۔ جیسے جیسے وقت بڑھتا ہے سود کا اماؤنٹ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ کمپاؤنڈ انٹرسٹ سن 3 ہجری میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کا نزول ہو رہا ہے۔ اس کی بھی ممانعت کا ذکر قرآن حکیم میں کر دیا گیا۔ پھر سورۃ النساء کی آیات 160 اور 161 سن 5 ہجری میں ان کا نزول ہوا، اور یہاں یہود کا ذکر آ رہا ہے۔ ان پر بھی کچھ باتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا، جن میں قرآن کہتا ہے وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، ان پر لعنت کی گئی اور ان پر عذاب بھی نازل کیا گیا ربا لینے کی وجہ سے، سود لینے کی وجہ سے۔ وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، قرآن کہتا ہے حالانکہ ان کو اس سے روکا گیا تھا۔ یہ بھی بتا دیا گیا پچھلی شریعتوں میں بھی سود کی ممانعت تھی، یہود پر بھی سود کو حرام قرار دیا گیا تھا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 160 اور 161 میں یہ بات آئی۔ یہ 5 ہجری میں ان آیات کا نزول ہوا۔ اس کے بعد سن 9 ہجری ہے جب سورۃ البقرہ کے 38ویں رکوع کی آیات عطا کی گئیں، جہاں تفصیل سے آخری اور حتمی احکامات عطا کر دیے گئے سود کی حرمت کے حوالے سے۔ سن 9 ہجری میں ان آیات کو نزول ہوا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276 میں ذکر آیا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ نہیں اٹھیں گے روز قیامت مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص جس کے حواس کھو دیوں شیطان نے لپٹ کر۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حالت ان کی اس وجہ سے ہوئی کہ وہ کہتے تھے تجارت بھی تو ایسی ہی ہے جیسے سود لینا۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا،
حالانکہ اللہ نے حلال کیا ہے تجارت کو اور حرام کیا ہے سود کو۔ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ، پھر جس کو پہنچی یہ نصیحت اس کے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا تو اس کے لیے ہے جو پہلے لے چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ وَمَنْ عَادَ، اور جو کوئی پھر سود لے گا، فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ۔ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، مٹاتا ہے اللہ سود کو، بڑھاتا ہے اللہ خیرات کو۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اور اللہ پسند نہیں کرتا نا شکر گزاری کرنے والے گناہ گار کو۔ یہ آیات ہیں البقرہ کی آیت نمبر 275 اور 276۔ ربا کھانے والوں کی حالت کا ذکر بھی آیا، اور اللہ نے بتایا کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا اور ربا کو حرام قرار دی۔ یہ ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہیں۔ ماضی میں جو ہو چکا معاف، یعنی چھوڑ دو، اللہ کے حوالے کرو، اللہ معاف فرمانے والا۔ اب حتمی ممانعت کے بعد بھی کوئی سود کے معاملات میں مبتلا ہوگا تو پھر ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کے اسی رکوع نمبر 38 کی آیات ہیں، آیات 278 تا 281، 278 سے 281۔ ان کا نزول بھی سن 9 ہجری میں ہوا۔ یہ بالکل آخری آیات ہیں جو عطا ہوئیں۔ آئیے ان کا بھی ترجمہ سمجھ لیتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ سود میں سے باقی رہ گیا ہے اگر تم مؤمن ہو۔ اس آیت پہ غور کیجئے، اے ایمان والو کہہ کر بات شروع ہوئی اور اگر تم مؤمن ہو کہہ کر بات ختم ہوئی۔ درمیان میں کہا اللہ سے ڈرو، ربا کو چھوڑ دو۔ ایمان اور ربا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ ایمان اگر واقعتاً ہوگا تو سود کا معاملہ نہیں ہوگا، اور سودی معاملات میں مبتلا ہے کوئی شخص تو پھر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ آگے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ اور اس کے رسول سے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے لیے ہے تمہارا اصل مال۔ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے۔ اب یہاں دیکھیے شدید ترین الفاظ ہیں جو آئے ہیں کسی جرم کے بارے میں۔ عقیدے میں سب سے بڑا جرم شرک ہے، اور اعمال میں سب سے بڑا جرم سود کے معاملات میں مبتلا ہونا ہے۔ یہ الفاظ آ رہے ہیں اگر سود کے معاملات کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنے شدید الفاظ آئے اور بتا دیا گیا بعد آتے ہو تو اپنا اصل مال لے سکتے ہو، پرنسپل اماؤنٹ لے سکتے ہو، اس قرض یا پرنسپل اماؤنٹ پر کسی قسم کا اضافہ وہ ربا ہے، وہ سود ہے، وہ حرام ہے۔ آگے فرمایا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر مقروض تنگ دست ہے تو مہلت دینی چاہیے سہولت ہونے تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور بخش دو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرتے رہو اس دن سے جس دن لوٹائے جاؤ گے اللہ کی طرف۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا بدلہ دے دیا جائے گا ہر شخص کو اس کا جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ مراد ہے کہ معافی کی توجہ دلائی گئی۔ اور آخری آیت جو آئی ہے البقرہ کی آیت نمبر 281، کل کا یا قیامت کا ذکر ہو رہا ہے، اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کے مطابق یہ آخری آیت ہے نزول کی ترتیب کے اعتبار سے جو قرآن میں آئی اور جو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی۔ گویا کل کا خوف جس کے سامنے رہے گا وہی سود کے معاملات سے بچے گا، اور اگر آج سود خونی میں کوئی مبتلا ہو رہا ہے تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کل کا خوف نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ چند آیات میں نے آپ کے سامنے رکھیں، اور جہاں بہت اہم ہدایات بھی آ گئیں کہ اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ باز آ جاؤ، نہیں آتے تو جہنم تمہارا ٹھکانہ۔ ایمان اور سود ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، اور سود کے معاملات کو، لین دین کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ ہیں چند آیات قرآن حکیم کی سود کی حرمت کے حوالے سے تدریجاً جن کا نزول ہوا۔ اب آئیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جن میں قرآن حکیم کی ان آیات کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سود کی ممانعت کا ذکر فرمایا، بلکہ سود کے معاملات میں مبتلا ہو جانے والوں کے لیے شدید ترین سزاؤں کا ذکر بھی فرمایا۔ آئیے چند احادیث کا مطالعہ کریں۔ پہلی روایت ہے مسلم شریف میں، عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدی وقالہم سواء۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود لینے اور کھانے والے پر،
اور سود دینے اور کھلانے والے پر اور اس کے لکھنے والے پر اور اس کے گواہوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کی شرکت میں یہ سب برابر ہیں، سود لینا، دینا، لکھنا، گواہ بننا سب برابر ہیں۔ اور لعنت فرمائی نبی علیہ السلام نے، لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، استغفر اللہ، یہ رسول اللہ علیہ السلام کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اگلی حدیث ابن ماجہ میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الربا 70 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خوری کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ان میں ادنا اور معمولی ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنا، استغفر اللہ۔ 70 حصے ہیں، درجے کہہ لے، اور یکے بعد دیگرے درجے نیچے آئیں گے۔ کم ترین حصہ یا کم ترین درجہ کیا ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ استغفر اللہ زنا کرے۔ کس قدر کراہیت آئی نا یہ بات سن کر، اتنا ہی گندا اور برا ہے سود کے معاملات میں مبتلا ہونا کہ اس کے 70 حصے ہیں گناہ کے، اور کم ترین یہ کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ منہ کالا کرے، استغفر اللہ۔ تیسری حدیث مسند احمد میں ہے، عن عبداللہ بن حنظلہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درہم ربا یأکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 ذنیہ۔ عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے 36 بار زنا سے زیادہ گناہ رکھتا ہے، استغفر اللہ۔ سود کا ایک درہم جس کو آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے 36 بار زنا سے زیادہ گناہ رکھتا ہے۔ اگلی حدیث، چوتھی حدیث مسلم شریف کی طویل حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی باتوں کے بارے میں بتایا کہ ان سے بچو۔ 7 ہلاک کرنے والی باتیں، ان میں شرک بھی شامل، جادو کرنا بھی شامل، قتل کرنا بھی شامل وغیرہ، اور سود کھانا یہ بھی شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 7 ہلاک کرنے والی باتوں سے بچو جس میں سود کا کھانا بھی شامل ہے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد اگلی حدیث، پانچویں حدیث ابن ماجہ میں ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتیت لیلۃ اسری بی علی قوم بطونہم کالبیوت فیہا الحیات ترا من خارج بطونہم فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل قال ہؤلاء اکلۃ الربا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میرا گزر ہوا ایک ایسے گروہ پر جن کے پیٹ گھروں کی طرح تھے، ان میں سانپ بھرے ہوئے ہیں جو باہر سے نظر آتے ہیں۔ میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتلایا یہ سود خور لوگ ہیں، استغفر اللہ، اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ مسند احمد کی روایت ہے، چھٹی حدیث پیش خدمت ہے، عن سمرہ بن جندب قال قال نبی اللہ رأیت لیلۃ اسری بی رجلا یسبح فی نہر ویلقم الحجارۃ فسألت ما هذا فقیل لی آکل الربا۔ مسند احمد کی روایت ہے، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج کی رات میں نے دیکھا ایک شخص نہر میں تیر رہا ہے اور اسے پتھروں سے مارا جا رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ مجھے بتایا گیا یہ سود کھانے والا ہے، استغفر اللہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ 7ویں حدیث ہے ابن ماجہ اور مسند احمد دونوں میں، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الربا وان کثر فان عاقبته تصیر الى قل۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود اگرچہ کتنا ہی زیادہ ہو جائے لیکن اس کا آخری انجام قلت اور کمی ہے، تباہی کے سوا اس کا کوئی اور انجام نہیں ہو سکتا سود کے معاملات کا۔ آخری حدیث پیش خدمت، اور جس دور سے آج ہم گزر رہے ہیں دیکھیے کس قدر اس حدیث میں ہماری دور کی ترجمانی موجود ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی الناس زمان لا یبقى احد الا آکل الربا فإن لم یأکلہ اصابہ من غبارہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا یقیناً لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ کوئی نہ بچے گا لیکن وہ سود کھانے والا ہوگا، جو خود سود نہ کھاتا ہوگا تو اس کا غبار ضرور اس کے اندر پہنچے گا۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ اور آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں
اس لباس میں بھی سود لگ کر آ رہا ہے، کھا پی رہے اس میں بھی سود لگ کر آ رہا ہے، خود ملوث نہیں تو انڈائریکٹلی تو ملوث ہیں، غبار تو لگ رہا ہے۔ یہ میں نے 8 احادیث آپ کے سامنے پیش کی جہاں لعنت کا ذکر بھی آیا، جہاں زنا سے بھی شدید تر یہ جرم ہے اس کا ذکر بھی آیا، جہاں سود خوری کے معاملات کا کم ترین درجہ ہے کہ کوئی شخص اپنی والدہ کے ساتھ معاذ اللہ منہ کالا کرے، جہاں جہنم کے عذابوں کا تذکرہ بھی آ گیا، اور جہاں یہ بھی بتا دیا کہ سود بظاہر تمہیں بڑھتا چڑھتا دکھائی دے رہا ہو، اس کا انجام تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین کرام، اب تک آپ کے سامنے رسول اکرم علیہ السلام کی چند احادیث اور رب کائنات کے قرآن کریم میں سے چند آیات کا حاصل پیش کیا گیا، اور اس سے بات واضح کہ سود کس قدر بڑا جرم ہے جس کو ہمارے دین نے حرام قرار دیا ہے۔ آئیے میں 10 باتیں آپ کے سامنے مختصراً رکھوں اس سود کے حوالے سے جو خباثتیں ہیں۔ بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، مختصر وقت میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں 10 خباثتیں سود کے حوالے سے، جو انفرادی سطح پر بھی ہم معاملات دیکھتے ہیں اور تباہ کاریاں دیکھتے ہیں، اور اجتماعی سطح پر بھی تباہ کاریاں دیکھتے ہیں۔ پہلی بات، محنت کی ناقدری۔ ایک شخص نے سود پر کسی کو پیسہ دے دیا، اس کا فائدہ یعنی سود تو متعین ہے، محفوظ ہے، اگلے کا کاروبار میں نقصان ہو اگر اس نے کاروبار کے لیے پیسہ لیا، کسی اور حاجت کے لیے پیسہ لیا، کس قدر اس نے محنت کی ہو، کس قدر اس نے پاپڑ بیلے ہوں، اس کا نفع تو فکس نہیں ہے، متعین نہیں ہے، اور اس میں اس کو پریشان ہونے بھی پڑے گا اور نقصانات بھی برداشت کرنے پڑیں گے، مگر سود خور نے جو پیسہ دے دیا ہے اس کا نفع متعین۔ تو پیسے کی قدر ہے، پیسے کی اہمیت ہے، اور محنت کی ناقدری ہے، یعنی کہ اب لیبر جس کو اکنامکس میں کہا جاتا ہے اس کی ناقدری ہے، اور کیپٹل کی حاکمیت ہے جس کو سرمایہ کہا جاتا ہے۔ دوسری خباثت، تہذیب و تمدن کا قتل۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی انفرادی حاجات کے لیے قرض لینا پڑتا ہے، اور کبھی اپنے کاروباری معاملات کے لیے۔ اللہ کا دین ہمیں دوسروں کے ساتھ ہمدردی بھی سکھاتا ہے، ایثار بھی سکھاتا ہے، قربانی بھی سکھاتا ہے، دوسروں کے کام آنا اور ان کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا، یہ بات سمجھ آتی، مگر ایک سود خور ذہنیت رکھنے والے کو اس سے کوئی سروکار نہیں کہ اگلا کس قدر مجبور ہے، کس قدر پریشانی میں ہے، کس قدر وہ پھنس چکا ہے، کس قدر وہ مشکلات میں گرفتار ہو چکا ہے۔ سود خور کا تو اپنی جگہ پورا متعین ہے کہ میرا اتنا نفع جو کہ سود ہے، اصل میں حرام ہے، وہ مجھے ملنا چاہیے۔ یوں تہذیب و تمدن کا قتل ہوتا ہے سودی معاملات جب معاشرے کے اندر رائج ہوتے ہیں، ہوس بڑھتی ہے، لالچ بڑھتی ہے، اور ہمدردی، ایثار، یہ سارے کے سارے جذبات ختم ہوتے ہیں۔ نمبر 3، خود غرضی اور مفاد پرستی۔ یہ پچھلی 2 باتوں کا تسلسل ہے کہ چند افراد جو کہ کاروباری طبقے سے تعلق رکھتے ہوں وہ تو لوگوں کو پیسہ دے کر اپنا نفع متعین کریں، جس کو کہ قرض پہ اضافہ سود کہا جائے گا جو کہ حرام ہے، لیکن عظیم اکثریت وہ مرتی ہو، ان کے پاس اپنی بنیادی حاجات کو پورا کرنے کے لیے بھی وسائل موجود نہ ہو، اور اس مجبوری میں ان کو کسی سے قرض لینا پڑتا ہو، مگر سود خور ذہنیت جو ہے وہ بندے کو کسی طور پر بھی نرمی پیدا کرنے کی طرف آمادہ نہیں کرتی، اور یہ خود غرضی و مفاد پرستی ہے کہ ایک شخص یا چند افراد تو چاہتے کہ ہمارا حصہ متعین رہے، ہمارا نفع پکا ہو، وہ سیکیورڈ ہو، پروٹیکشن اس کو مل جائے، اور اگلے برباد ہوتے ہو، مر جاتے ہو، اس کا کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ یقیناً آپ کے ذہن میں بات آ رہی ہوگی کہ یہ تو جناب ظلم ہے جو انفرادی سطح کے معاملات میں ہوتا ہے، آگے ہم اجتماعی سطح پر ہونے والی تباہ کاریوں کا بھی اشارہ کر دیں گے آپ کے سامنے انشاءاللہ۔ چوتھی بات، قرض کا جال۔ یہ جو نئی نئی اسکیمیں آج کل ہمارے آتی ہیں، جب سے پلاسٹک منی کا دور آ گیا ہے، ریزرو بینکنگ پہ پلاسٹک منی کا دور، ایک قرض کا جال ہے جس کو پھیلا دیا گیا، جس کے نتیجے میں اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنی چادر سے پیر باہر نکالتے ہیں اور سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، بڑی سود خوری کی یا سودی اسکیموں کو بڑا فلیور دے کر پیش کیا جاتا ہے، اور اس جال میں لوگوں کو پھنسایا جاتا ہے، پوری کی پوری نسلیں جو ہیں مقروض ہو جایا کرتی ہیں۔ اور قرض کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ آپ نے فرمایا شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ آج یہ سارے سودی لین دین کے جو معاملات ہیں اکثر و بیشتر قرض ہی میں جکڑا جاتا ہے، اور لوگ مقروض ہونے کی حالت میں دنیا سے مر جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا، ایک شخص اللہ کی راہ میں قتل ہو، پھر زندہ ہو، پھر قتل ہو، پھر زندہ ہو، پھر قتل ہو، پھر زندہ ہو، پھر قتل ہو، یہ بھی جنت میں داخل نہ ہوگا جب تک کہ اس کے قرض کی ادائیگی کا اہتمام نہ ہو۔ اور یہ 0% قرض کی بات ہو رہی، یہ غیر سودی قرض کی بات ہو رہی، تو سودی قرضے کی شناعت و برائی کس قدر زیادہ ہوگی اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 5، ظالمانہ ٹیکس کا بوجھ۔ اب آئیے اجتماعی سطح کی باتیں بھی کچھ کر لیں۔ آج آپ کی اور میری
دسترس سے باہر ہوتی چلی جا رہی چیزیں. بہت سے لوگ پاکستان کے اندر 60-70% آبادی غربت کی سطح پر یا اس سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے، جن کے لیے علاج کرانا بھی اپنے بچوں کا ممکن نہیں. بنیادی ضروریات صحت کی، تعلیم کی، یہ بنیادی یوٹیلیٹیز جنہیں ہم کہتے ہیں، یہ بھی وہ ان کو میسر نہیں ہے. اور مزید برآں اگر وہ ان چیزوں کو استعمال کریں تو ظالمانہ ٹیکس ان پر لگتے چلے جاتے ہیں اور یوں زندگی اجیرن ہوتی چلی جاتی ہے. انفلیشن بھی اگر بڑھتا ہے تو اسی سود خوری کی وجہ سے، مہنگائی بھی اگر بڑھتی ہے تو اسی سود خوری کی وجہ سے. چنانچہ اگلا نقطہ اسی حوالے سے ہے، مہنگائی میں اضافہ. جب دیکھو پیٹرول کی قیمت بڑھ گئی، جب دیکھو ڈیزل کی قیمت بڑھ گئی، جب دیکھو CNG کی قیمت بڑھ گئی، بڑا تیر مارا، چند روپے کم کرے پھر بڑھا دیا اس کو. پھر بجلی کے بل، گیس کے بل، پانی کا ٹیکس، نہ جانے کیا کچھ، موبائل کے اوپر ٹیکس، ود ہولڈنگ ٹیکس، کتنے نئے نئے قسم کے ٹیکسز لگتے چلے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اوپر جو ہم نے بیرونی قرضے لیے ہوئے ہیں اس کو اب کہاں سے بھریں گے؟ تو عوام کو اور دباؤ اور ان کے اندر سے خون ان کا نچوڑ کر کمائی ان کی وصول کرو اور سود کی مد میں کچھ ادا کرنے کی کوشش کرو. تو یہ ہے مہنگائی میں اضافہ، جو اضافہ در اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. آج آپ اور ہم دیکھتے ہیں IMF کہتا ہے کہ پرائسز بڑھا دو، قیمتیں بڑھا دو، ورلڈ بینک کہتا ہے اور ہمیں بڑھانا پڑتی. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اوپر سودی قرضوں کا جال بچھا ہوا ہے. 7ویں بات، بے روزگاری میں اضافہ. لا محالہ جب یہ سود کے دھندے بڑھتے ہیں اور ٹیکسز کا بوجھ بڑھتا ہے تو کبھی ڈاؤن سائزنگ بھی کرنی پڑتی ہے، کبھی کاسٹ اگر وہ جس کو ہم بازاری زبان میں کہتے ہیں وارے میں نہیں آتی تو لیبر کو نکالنا بھی پڑتا ہے اور نتیجہ بے روزگاری بڑھتی چلی جاتی ہے. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دوں، دنیا کے اندر آج بھی سمجھا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی اکانومی بہت اچھی ہے. اگر آپ ہسٹری میں جا کر دیکھیں تو 1935 سے لے کر 1985 تک تقریباً 50 سال تک، پرانی فگر ہے مگر فیکٹ ہے، 1935 سے 1985 تک سوئٹزرلینڈ کے اندر سود کی جو شرح تھی وہ 2.34% تھی، پوری دنیا میں سب سے کم تھی. اور پر کیپیٹا انکم، فی کس آمدنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ اس دور میں سوئٹزرلینڈ میں تھی. ان امپلائمنٹ، بے روزگاری سب سے کم وہیں پر تھی. اور جب ریسیشن کا دور آیا، جب معیشت کا بٹا بہت سے ملکوں میں بیٹھ گیا 30s کے بعد، تب بھی یہ اکانومی کھڑی رہی. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 2.34% بھی چلو چل جائے گا، نہیں، بالکل نہیں ہونا چاہیے. مگر غیروں نے اگر سودی شرح اپنے کم کی ہے، جیسے کہ سوئٹزرلینڈ کی مثال، تو بے روزگاری بھی وہاں کم ملے گی اور آپ کو جو نمو ہے، ایک ترقی کے اندر اضافہ ہے، وہ آپ کو زیادہ ملے گا. اسٹیبلٹی کسی درجے میں آپ کو وہاں پر ملے گی. یہ دنیا کے اندر اگر خالص دنیا کی فیگرز کی ہم بات کریں تو یہ مثال آپ کے سامنے سوئٹزرلینڈ کی میں نے رکھی ہے. یہاں میں اس کرنا چاہ رہا ہوں کہ سود خوری کے معاملات کا ایک نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بے روزگاری میں اضافہ. 8ویں بات، گردش دولت پر منفی اثرات، سرکولیشن آف ویلتھ. آج ماڈرن اکنامکس کہتی ہے، قرآن نے تو کہا دولت تمہارے چند ہاتھوں میں، چند امیروں کے ہاتھوں میں کنفائنڈ نہ رہ جائے، محدود نہ رہ جائے. سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے. لیکن ماڈرن اکنامکس نے بھی سمجھا دیا کہ بیٹر دی سرکولیشن بیٹر دی اکانومی. جس معاشرے میں دولت جتنی زیادہ گردش میں ہوگی اتنی زیادہ اکانومی فلرش کرے گی. آج چند سرمایہ داروں کے ہاتھ میں پورا قانون اور نظام ہوا کرتا ہے. ایک غریب آدمی یا ایک کم مال رکھنے والا آدمی کتنا ہی اسکلڈ ہو، کتنا ہی وہ انٹلیکچوئل ہو، لیکن اس کو قرضہ نہیں ملے گا، اس کی کریڈٹ ورتھ نہیں ہے. لیکن بڑے بڑے لوگ جن کے 50 60 100 بنگلے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ان کے لیے، ان کو مزید 200 بنگلوں کے لیے جو ہے وہ قرض مل جائے گا. نتیجہ کیا ہے کہ دولت چند ہاتھوں کے اندر محدود ہو کر رہ جاتی ہے. یہ ہے سرکولیشن آف ویلتھ، یعنی گردش دولت پر منفی اثرات. 9ویں بات، مفید کاموں کی حوصلہ شکنی. اجتماعی سطح پر آ جائیے، پاکستان جیسے ملک کے اندر صحت کے لیے 1 یا 1.5% بجٹ کا حصہ ہے، تعلیم کے لیے 1 یا 1.5% بجٹ کا حصہ ہے. اور جو سودی قرضے ہم نے لے رکھے ہیں ان کا سود ادا کرنے کے لیے 60-70% ڈیٹ سروسنگ پہ لگ جاتا ہے، بیرونی قرضوں کے سود کی ادائیگی میں لگ جاتا ہے. جب اس سود کے پورے دھندے کے اندر مبتلا ہوئے تو اہم ترین گوشے، صحت کا معاملہ، تعلیم کا معاملہ وغیرہ وغیرہ اور مفید ترقیاتی کام، ان کے لیے دولت ہی نہیں بچتی، پیسہ ہی نہیں بچتا. یہ تباہ کاری اجتماعی سطح پر ہے. اور آخری بات، سود کی خباثتوں کے بیان میں اجتماعی غلامی. آج ہم اس قدر غلام در غلام ہیں مقروض ہونے کی وجہ سے کہ پاکستان میں آج پیدا ہونے والا ایک بچہ، سن 2015 میں ہم بات کر رہے ہیں، ایک بچہ جو پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے اس وقت وہ 1,01,000 روپے سے زیادہ کا مقروض ہے. 1988 سے ہم نے IMF ورلڈ بینک سے بڑے بڑے قرضے سود کی بنیاد پر لینا شروع کیے. اس کے بعد سے تباہی یہاں تک ہمیں پہنچا گئی کہ آج ایک بچہ 1,00,000 روپے سے زیادہ کا مقروض پیدا ہو رہا ہے اور ہم غلام ابن غلام بن کر جی رہے ہیں. یہ خباثتیں ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہیں. ناظرین کرام، وقت ہوا ایک وقفے کا. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اس وقفے کے بعد. امید ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے زمانے میں سود کوئی لیتا تھا، دیتا تھا، چھی 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 لوگ کہتے تھے، چھی 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 چھی.
کراچی یونیورسٹی کے اندر ایک ہوتے تھے ہیڈ آف اکنامکس، حیدرآباد دکن سے تعلق تھا. انہوں نے اپنی آبزرویشن بیان کی تھی کہ ہمارے بچپن کا حال یہ تھا، بچپن میں اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہوتا تھا کہ وہ سود کھاتا ہے تو اس سے اس طرح بچ کر نکلتے تھے جیسے بھنگن سے بچ کر نکلتے. آپ کو معلوم ہے بھنگن اوپر کیا لے کر جاتی تھی اپنے سر پر؟ یہ کوئی فلش وغیرہ تو نہیں تھا اس زمانے میں. اس کی ٹوکری میں کیا ہے؟ تو آپ جیسے بچتے ہیں، اس کا سایہ بھی نہ کہیں پڑ جائے، ایسے لوگ بچتے تھے. لیکن اس وقت کیا تھا؟ ابھی نظام سودی نہیں تھا، ابھی پرسنل تھا معاملہ، جو چاہے لے جو چاہے نہ لے. آج پورا نظام سود میں جکڑا ہوا ہے، سود اس میں تانے بانے کی طرح پرویا ہوا ہے. اور وہ حدیث جو ہے آج ہمارے سامنے ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ خواہ کوئی شخص سود کھائے نہ، لیکن سود کا غبار یا دخان، دھواں اس کے اندر ضرور جائے گا. جیسے کہ اگر ہوا میں ڈسٹ سسپینشن ہو جائے، غبار ہے، تو کیا کریں گے؟ آپ ناک بند کر لیں گے، سانس نہیں لیں گے، مر جائیں گے. سانس تو لینا ہے، غبار جائے گا کہ نہیں آپ کے پھیپھڑے کے اندر؟ آپ کا کوئی چوائس نہیں ہے. دھواں ہے، کہیں دھواں پھیل گیا ہے تو آپ سانس لینا تو بند نہیں کر سکتے، دھواں جائے گا. آج وہ دھواں یا غبار میرے اندر جا رہا ہے، آپ کے اندر جا رہا ہے. یہ نظام کی بات ہے. آپ انڈیویجول پارٹی، پرسنل پارٹی، بہت اعلیٰ کردار، بہت اعلیٰ تقوی، بہت زاہد، بہت عابد، سب کچھ ہے، لیکن اس نظام کا حصہ ہے جو نظام باطل ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ نے نازل کی ہے، وہی تو کافر ہیں. تم نے کافر کس سے سمجھا ہے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو مشرک ہیں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو ناہنجار ہیں، فاسق ہیں، غدار ہیں، باغی ہیں، سرکش. یہ 3 فتوے ہیں مفتی اعظم کے. مفتی اعظم کون ہے؟ اللہ. اور یہ 3 فتوے ایک رکوع میں آئے ہیں، سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7. یہ ساری دنیا کے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائیں ایک، تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے؟ اور اللہ کا فتویٰ یہ ہے جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہیں، وہی تو ظالم ہیں، وہی تو مشرک ہیں، وہی تو فاسق ہیں، وہی تو سرکش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام، پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اور آج ہم بات کر رہے ہیں سود کی حرمت، اس کی خباثتیں، اور اس حوالے سے چند اشکالات اور سوالات کے جوابات کے تعلق سے. وقفے سے پہلے قرآن حکیم کی آیات اور احادیث مبارکہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئیں اور 10 خباثتیں سود خوری کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب آئیے چلتے ہیں چند اعتراضات یا سوالات یا اشکالات کی طرف. اکثر و بیشتر جب سود کے خاتمے کی بات ہوتی ہے، انسداد سود کی بات ہوتی ہے، پروہیبیشن آف انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، تو سوالات بہت سارے اٹھائے جاتے ہیں. میں نے 15 سوال اپنے سامنے اس وقت رکھے ہوئے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ مختصراً ان کا جواب آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. پہلا سوال، سود کی تعریف کیا ہے؟ سود کی تعریف تو ہمیں ملتی نہیں. اور ایک سوال اس کے ساتھ یہ بھی اٹھتا ہے، کیا بینک انٹرسٹ ربا ہے؟ وہ ربا جس کو قرآن نے اور دین نے حرام قرار دیا ہے. تو پہلی بات، جب ہم بات کر رہے تھے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 270 279 کی روشنی میں، وہیں ذکر آیا تھا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ. اگر تم باز آ جاؤ تو تمہارے لیے اصل اماؤنٹ ہے، اصل مال ہے، پرنسپل اماؤنٹ. یعنی مال ہم نے دے رکھا ہے کسی کو 100 روپیہ اور 10 روپے اوپر لے رہے، یہ 10 غلط ہے. اگر تم باز آ جاؤ تو تم اپنا اصل اماؤنٹ لے سکتے ہو جو کہ 100 روپے ہے. 10 روپے کیا 1 روپے بھی اس کے اوپر اضافی نہیں لے سکتے. اسی سے فقہا نے بھی یہ تعریف بیان کی کہ قرض پر کسی بھی قسم کا اضافہ یہ سود ہے. چنانچہ ایک روایت جو کہ حدیث کے طور پہ پیش کی جاتی ہے، بعض محدثین کا خیال ہے کہ یہ قول صحابی ہے اور اس کی بنیاد پر اصولی تعریبی فقہا نے بیان فرمائی، کل قرض جر منفعۃ فہو الربا. قرض پر کوئی بھی اضافہ وہ ربا ہے. قرآن کی آیت بھی واضح اور یہ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قول صحابی بھی واضح ہے.
ساتھ یہ بھی سوال اٹھا کیا بینک انٹرسٹ جو آج پریویل کرتا ہے وہ بھی ربا ہے؟ جی ہاں، وہ بھی ربا ہے اور وہ بھی حرام ہے۔ چنانچہ پاکستان میں ڈیبیٹ مکمل ہو چکی تھی، خواہ لوگ اس کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں۔ 14 نومبر 1991 پاکستان کی وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ ہاں بینک انٹرسٹ ربا ہے، حرام ہے، جس کو دین نے منع کیا۔ پھر 23 دسمبر 1999 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے شریعت اپیلنٹ بینچ نے بھی یہ فیصلہ دیا کہ ہاں بینک انٹرسٹ ربا ہے، یعنی ربا جس کو قرآن نے منع کیا، دین نے منع کیا، یہ بینکوں کا سود بھی وہی ربا ہے۔ 1991 کا فیصلہ تقریباً 157 صفحات پر مشتمل تھا اور 1999 کا فیصلہ تقریباً 1100 صفحات پر مشتمل تھا، جس سے بات طے ہو گئی ہے اس پاکستان میں کہ بینک انٹرسٹ بھی ربا یعنی حرام ہے۔ دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا سوال جو پیش کیا جاتا ہے عام طور پر وہ یہ ہے، سود کی حرمت کا اطلاق فقراء و مساکین کے لیے ہے نہ کہ تجارتی قرضوں کے لیے۔ پہلی بات تو یہ کہ قرآن حکیم نے جب ربا سے منع فرمایا تو یہ تخصیص نہیں کی کہ فلاں قرض جو فقراء اور مساکین کا ہوگا اس پر تو ربا کی ممانعت ہے اور باقی قرضوں پر ربا کی ممانعت نہیں، یہ تقسیم قرآن نے نہیں کی، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فقط ایسا نہیں تھا کہ لوگ اپنی انفرادی ذاتی ضروریات کے لیے قرض لیتے تھے جو فقراء اور مساکین ہوں، بلکہ اس دور میں بھی تجارتی قرضوں کا استعمال ہوتا تھا۔ یہ بات آگے میں مزید بیان کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تیسرا سوال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ دگنا چگنا ربا منع ہے، مناسب ربا ٹھیک ہے۔ عجیب بات ہے، یعنی دگنا چگنا جو بڑھتا چڑھتا ہو وہ منع ہے، مناسب ربا چل جائے گا۔ بہرحال یہ بات درست نہیں، اور یہ بات پیش کی جاتی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 کی روشنی میں، جہاں کہا گیا بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ۔ یہ بات ہم ابتدا میں پیش کر چکے ہیں کہ شریعت کے احکامات تدریجاً آئے ہیں سود کے حوالے سے بھی، اور جب سورہ البقرہ کی آیات کا نزول ہوا تو فرمایا کہ جو کچھ ربا میں سے رہ گیا اس کو چھوڑ دو۔ کمپاؤنڈ انٹرسٹ بھی منع کر دیا گیا اور سمپل انٹرسٹ بھی منع کر دیا گیا۔ چوتھا سوال یہ ہے کہ بینک کا کام ربا نہیں بلکہ بیع یعنی تجارت کے زمرے میں آتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ بینک جو ہے وہ تجارت کر رہے ہیں، بینک ربا تو نہیں کر رہے، ربا کا معاملہ تو نہیں کر رہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی بینک قرض کا ہی معاملہ کر رہے ہیں، اور دوسری بات جو لوگ بینکنگ کے شعبے سے وابستہ ہیں وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ملک ہوگا اس کا کوئی سینٹرل بینک ہوگا، جیسے پاکستان میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، اور اس کے تحت سارے شیڈیولڈ بینکس کام کرتے ہیں، کنونشنل بینکس وغیرہ کام کرتے ہیں۔ جتنے بینکس کام کر رہے ہیں یہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے طور پر کام کر رہے ہیں، یہ ٹریڈنگ کر ہی نہیں سکتے، یعنی تجارتی ایکٹیویٹی یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ تو لینڈنگ بزنس کر سکتے ہیں، اور لینڈنگ بزنس کا مطلب ہے قرض کے معاملے پر معاملات کو چلانا۔ تو ان کا تو دائرہ کار ہی نہیں کہ تجارت کر سکیں، تو یہ کہنا کہ بینک کا کام ربا کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ وہ تجارت کرتے، یہ بات پہلے تو غلط ہے ٹیکنیکلی بھی، اور دوسری بات ہے کہ سارے بینک جتنے بھی کام کر رہے ہیں وہ کریڈٹ ٹرانزیکشنز کو ہی لے کے چلتے ہیں، وہ قرض کی ہی معاملات چلا رہے ہیں، چنانچہ یہ کہنا کہ وہ تجارت کر رہے ہیں یہ بات بالکل غلط ہے۔ پانچویں بات، بڑی عجیب لاجک لوگ لے کر آتے ہیں، دیکھیں نا حلال کرنے کے لیے، حرام کو حلال کرنے کے لیے کیسے کیسے بہانے تلاش کیے جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی فرماتا ہے مجھے قرض دو میں بڑھا کر دوں گا، قرآن کہتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، اللہ بڑھا چڑھا کر دے گا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ بھی تو قرض مانگتا ہے اور اس پر اللہ کہتا ہے بڑھا کر دوں گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بندے جب ایک دوسرے سے قرض مانگتے ہیں تو بندے محتاج ہوتے ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ بندے حاجت مند ہوتے ہیں، اللہ حاجت مند نہیں۔ اللہ نے جو قرض کا ذکر کیا وہ بندوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا، وہ بیان ہے آخرت کا۔ اور اللہ جب کسی کو بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے گا تو کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوگا۔ بندہ جب دوسرے سے بڑھا چڑھا کر لیتا ہے سود کے معاملات کے اندر تو وہ ظلم کرتا ہے اور حق تلفی کرتا ہے۔ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق۔ چھٹا سوال، یہ بھی ایک عجیب منطق کچھ علامہ قسم کے حضرات پیش کرتے ہیں، علامہ میں کہہ رہا ہوں ذرا طنزیہ انداز کے اندر، جو اپنے آپ کو نہ جانے کیا کچھ سمجھتے ہیں، کچھ ایسے حضرات ہیں وہ کہتے ہیں کہ سود کے خاتمے کے لیے ریاستی مشینری کا استعمال خلاف سنت ہے، یعنی ریاست کی جو مشینری ہے اس کو استعمال نہیں کیا جائے گا سود کے خلاف، یہ سنت کے خلاف ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، عجیب منطق ہے۔ قرآن تو کہتا ہے سورہ الحج کی آیت نمبر 41 میں جن کو اختیار اور اقتدار عطا ہوگا وہ نماز بھی قائم کریں گے، زکوٰۃ کا نظام بھی قائم کریں گے، وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ، نیکی کا حکم دیں گے، بدی سے روکیں گے۔ تو جن کے پاس اختیار ہے وہ بدی کو مٹانے کے لیے اختیار بھی استعمال کریں گے۔ اور حجۃ الوداع کا موقع تھا، اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی، رسول اللہ علیہ السلام اس کے حکمراں بھی تھے، اور اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اعلان فرمایا کہ میں سب سے پہلے اپنے خاندان میں سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سود کے معاملے کو ختم کرتا ہوں۔
یہیں سے معلوم ہوا اس زمانے میں تجارتی معاملہ بھی ہوتا تھا. حضرت عثمان تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تجارتی قرض وغیرہ کے معاملات کیا کرتے تھے. اس حوالے سے اب کیونکہ حتمی ممانعت آ گئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میں اپنے گھرانے کا سود وہ معاف کرتا ہوں، یہ معاملہ بالکل ختم. وہ بھی آپ نے اعلان فرمایا حکمراں کی حیثیت میں. تو یہ کہنا کہ ریاستی مشینری کو استعمال کیا جانا غلط ہے، یہ بات غلط ہے. ریاستی مشینری کو استعمال بھی کیا جائے گا اور حکمرانوں کی ذمہ داری بھی بنتی ہے. یہ بات مزید آگے بیان ہوگی انشاءاللہ. 7واں سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے زمانے کے سود میں فرق ہے. اس زمانے میں کاروباری سود نہیں تھا. یہ بات تو ویسے ہی غلط ثابت ہو گئی. کاروباری سود تھا، تجارتی قرضے دیے جاتے تھے، جیسے کہ پچھلے سوال کے جواب میں مثال دی گئی. اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دور میں اور ہمارے دور کے سود میں فرق ہے، عجیب بات ہے. اور بھائی اسلام یا ہمارا دین جب کسی بات کو حرام قرار دیتا ہے، منع کرتا ہے، تو اس کی تمام شکلوں کو منع کرتا ہے. کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس زمانے کی شراب حرام تھی، آج کی شراب حلال ہو جائے گی؟ معاذ اللہ. اس زمانے کا سور حرام تھا، آج کا سور کیونکہ بڑا نیٹ اور کلین انوائرمنٹ میں پرورش پاتا ہے وہ حلال ہو جائے گا. اس زمانے کی فحاشی کے اسباب جو بھی اس وقت دستیاب تھے وہ منع تھے، آج حلال ہو جائیں گے؟ نہیں. فحاشی وہاں بھی منع، یہاں بھی منع، سود وہاں بھی منع، یہاں بھی منع، شراب ادھر بھی منع. آج کی شراب کسی بھی قسم کی ہوگی وہ منع ہوگی. اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تو حرام ہے. 8واں سوال، یہ بھی عجیب منطق پیش کی جاتی ہے. کہا جاتا ہے کہ باہمی رضامندی ہو تو سود منع نہیں ہے. ایک دینے کو تیار، ایک لینے کو تیار، تو پھر تو منع نہیں ہونا چاہیے. عجیب بات ہے. اگر 2 افراد زنا کرنے پر تیار ہو جائیں تو کیا زنا حلال ہو جائے گا؟ استغفر اللہ. نہیں ہو سکتا نا. اللہ کا حرام کردہ حلال نہیں ہو سکتا. چاہے 2 کیا پوری دنیا راضی ہو جائے تب بھی نہیں ہو سکتا. تو سود حرام ہے. افراد کی باہمی رضامندی سے وہ حلال نہیں ہو سکتا. 9ویں بات، یہ بھی ایک دانشور حضرت ہیں، انہوں نے پیش کر دی کہ سود لینا منع ہے، دینا منع نہیں. عجیب بات ہے. او بھائی کوئی لے گا کب؟ جب کوئی دے رہا ہوگا. تو کہتے ہیں کہ لینا منع ہے، دینا منع نہیں ہے. عجیب بات ہے. بھائی لے گا کب؟ جب کوئی دے گا. اکاؤنٹ ریسیویبل کب آپ ریکارڈ کرتے ہیں؟ جب کوئی اکاؤنٹس پیبل ہوگا کسی کا. اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے لینے والے پر بھی لعنت فرمائی، دینے والے پر بھی لعنت فرمائی. سادہ سی بات. اور اللہ نے کوئی تقسیم تو نہیں کی کہ سود کو چھوڑ دو ورنہ اللہ کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ نے کوئی تقسیم تو نہیں کی دینے لینے کی. ربا منع ہے، چاہے لینا ہو چاہے دینے کا معاملہ ہو. 10ویں بات، عجیب بات، یہ جو بہت سے لوگ کہتے ہیں سود کا خاتمہ کر دیں گے تو نظام کیسے چلے گا، ملک میں انارکی پھیل جائے گی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کا حکم مانیں گے تو انارکی پھیل جائے گی. اللہ کا حکم نافذ کریں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ کیوں؟ اللہ کو پتہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. کیا کہنا چاہ رہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا، میں خوب جانتا ہوں. الا یعلم من خلق. اللہ فرماتے سورہ ملک میں کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا فرمایا؟ اللہ کو خوب معلوم ہے کیا ہمارے نفع کے لیے، کیا ہمارے نقصان کے لیے. اللہ نے ان تمام باتوں سے روکا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں، جو نقصان کرتی ہیں ان سے اللہ نے ہمیں روکا ہے. اور قرآن حکیم بڑا پیارا جواب دیتا ہے. اللہ اکبر. سورۃ القصص کا مطالعہ کیجئے، وہاں ذکر آتا ہے مشرکین مکہ کا. انہوں نے ایک سوال کھڑا کیا، اچھا اگر ہم ایک توحید کے دعوے پر آ جائیں، توحید کے عقیدے پر آ جائیں، ایک اللہ کی عبادت پر آ جائیں، باقی 360 بتوں کو چھوڑ دیں تو ہماری معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا، ہم تو اکنامک کرائسس کے اندر آ جائیں گے. کیوں؟ بتوں کی وجہ سے چڑھاوے آتے تھے، نذرانے آتے تھے، روپے آتا تھا، پیسہ آتا تھا. اگر ایک اللہ کو مانیں گے تو یہ سب ختم ہو جائے گا. اللہ کیا فرماتے ہیں وہاں؟ اللہ فرماتے جب 360 بتوں کی گندگی کی پوجا پاٹ تم نے کی، اللہ کے گھر کو بتوں سے بھر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تب بھی اللہ کھلا رہا تھا، پلا رہا تھا، تجارت چل رہی تھی. تو جب ایک اللہ کی توحید پر آ جاؤ گے، ایک اللہ کی بات ماننے پر آ جاؤ گے، ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ گے تو اللہ تمہیں بھوکا مار دے گا. سوچیں ذرا کیا کہہ رہے ہیں ہم لوگ کہ کیسے نظام چلے گا. شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، ان کو کہا ملتا رہا. اللہ کے خلاف بغاوت کرتے رہے، اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرتے رہے، تب بھی کھانے پینے کو ملتا رہا. تو جب اللہ کی اطاعت پر آ جائیں گے، اس کے حکم کے ماننے پر آ جائیں گے، اللہ ہمیں بھوکا مار دے گا کیا؟ استغفر اللہ. 11واں سوال، یہ بڑا دلچسپ ہے اور بڑا ویلڈ نظر آتا ہے اپیرنٹلی. بھئی سود کا متبادل کیا ہے؟ اور علماء اس کا کوئی متبادل پیش کر دیں. واٹ ڈز اٹ مین؟ کوئی کل کہے گا شراب کا متبادل بتا دو. کیا مطلب ہے نا؟ قتل منع ہے تو قتل کا متبادل بتا دو. کیا مطلب ہے اس کا؟ زنا حرام ہے، زنا کا متبادل. بھائی حرام ہے، ختم. آپ یہ کہیں کہ اسلام نے معیشت کے معاملات کو چلانے کے لیے کیا تعلیم، یہ بات ٹھیک ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے، یہ باتیں بہت واضح ہیں. اگر وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں فیصلہ دیا، سپریم کورٹ کی شریعت اپیلٹ بینچ نے 1999 میں فیصلہ دیا، تو سینکڑوں علماء، بینکرز، تاجر حضرات، اکانومی کو جاننے والے، ماہرین سب پیش ہوئے ہیں اور سب نے اپنے دلائل پیش کیے، سب نے اپنی تجاویز پیش کی ہیں. برسوں سے کام پاکستان میں ہوتا رہا ہے. تو بس سمپل سی بات یہ ہے کہ where there is a will there is a way. کام نظریاتی طور پر موجود ہے، علماء نے بھی پیش کیا ہے، بینکرز جو دین کا درد رکھنے والے ہیں، تاجر حضرات ہیں،
اکانومسٹ ہیں، سب نے اپنی باتیں پیش کی ہیں اور وہ دفتر کے دفتر بھرے ہوئے رکھے ہوئے ہیں۔ بات یہ کہ ہمارے حکمرانوں کی نیت ٹھیک ہو جائے تو بات صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو موجود ہے سب کچھ، اور اصولی بات اسلام کہتا ہے نفع نقصان کی بنیاد پر معاملات کو چلاؤ، ایکویٹی بیسس پر آنا ہوگا، لینڈنگ بیسس کو چھوڑ کر۔ ٹیکنیکل یہ جملہ کہا جا سکتا ہے اور سادہ سے اردو کے الفاظ میں نفع و نقصان کی بنیاد پر، شراکت کی بنیاد پر معاملہ کیا جائے، یہی ہے جو اسلام نے ہمیں جس کی گنجائش عطا فرمائی ہے۔ 12واں سوال، یہ بھی مشہور بات ہے، ڈی ویلیویشن کا معاملہ، روپے کی قدر کم ہو جاتی ہے۔ افراط زر کی وجہ سے روپے کی قیمت کم ہو جاتی ہے۔ ہم کسی کو 100 روپے آج دیتے 2015 میں، 2 سال بعد واپس لیں گے تو روپے کی قدر کم ہو جائے گی۔ سادہ سا جواب یہ ہے کہ مارشل نے، جو کہ بہت بڑا اکانومسٹ ہے اور اس طرح کے اکنامکس کے ماہرین نے بتایا کہ یہ جو کم ہوتی ہے روپے کی قدر، انفلیشن وغیرہ کے معاملات بھی آتے ہیں، اور روپے کی ویلیو کم جو ہوتی ہے، یہ روپے کی جو ویلیو کم ہوتی ہے اس کی بنیادی وجہ بھی سود ہے۔ سود کا معاملہ ختم کر دیں، یہ ڈی ویلیویشن آف منی کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ہم اس کے برعکس یہ بھی کہتے ہیں کہ آج آپ نے کسی کو 100 روپے دیا، آپ کہتے ہیں کہ مجھے 110 واپس کرے کیونکہ روپے کی قدر کم ہو جائے گی۔ ہمارا سوال یہ ہے، آج ہم نے کسی کو 100 روپے دیا، کل کسی وجہ سے روپے کی قدر بڑھ جائے تو کیا آپ 90 واپس لینا پسند کریں گے؟ تو نگاہیں جھک جاتی ہیں نیچے، جی واپس تو نہیں لیں گے، کیوں؟ ہمیں تو 100 چاہیے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ یہ تو بہانہ ہے کہ روپے کی قدر کم ہو رہی ہے، اور سادہ سا اس وقت کا حل یہ ہے کہ ہم کسی جنس سونے یا چاندی کی ایکویلنٹ اماؤنٹ کے اوپر بات کر لیں، تاکہ اس کی جو نیچرل پروسیس کے اندر اپ ڈاؤن ہوتا ہے، جو کہ اصل 2 زر ہیں، سونا چاندی، اس کے ساتھ ریلیٹ کر دیں قرض کے معاملات کو، صرف قرض کے معاملات کو۔ لیکن یہ کہنا کہ جناب ہمارے روپے کی قدر کم ہوتی ہے اس ٹائم زیادہ پیسہ واپس لیں گے، وہ سود ہی ہوگا، اس کی قطعاً گنجائش نہیں بنتی۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بیواؤں کا اور بوڑھوں کا کیا ہوگا؟ واہ بھی واہ، بڑی ہمدردی کی بات سامنے آتی ہے۔ ہم تو ایسی بیواؤں کو جانتے ہیں جو ہمارے دوستوں کی مائیں ہیں، 4 کو ہم جانتے ہیں، جنہوں نے ہاتھ نہیں پھیلایا، سلائی کڑھائی کی، کھانے بنا کے فروغ کیے، بچوں کو پڑھایا، آج ان کے بچے جوانے کما رہے ہیں۔ جب بھی سوال کیا یہ کسی سرمایہ دار نے کیا ہے، وہ چاہتا ہے کہ بوڑھے اور بوڑھی کا نام لے کر سوال کرے اور اپنے لیے راستہ نکالے۔ ارے بوڑھے اور بوڑھی کا کوئی اگر کفالت کرنے والا نہیں ہوگا تو شریعت تو جان بچانے کے لیے حرام سے بھی استفادے کی اجازت دیتی، وہ اس کے لیے مسئلہ ہے، مگر بوڑھے اور بوڑھی کے کاندھے پر رکھ کر سرمایہ دار اور بزنس مین چاہے کہ اس کے لیے حرام کو حلال کرنے کے راستے پیدا کیے جائیں، تو بہرحال اس کی قطعاً گنجائش نہیں نکل سکتی۔ ایک سوال یہ، 14واں سوال، کیا غیر مسلموں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا؟ یعنی سود کا ہم خاتمہ کر دیں گے پاکستان میں تو کیا غیر مسلموں پر بھی اس کا اطلاق ہوگا؟ یہ تو بالکل ایسے ہی ہے کہ کیا چوری کرے غیر مسلم تو اس پر بھی اطلاق ہوگا چوری کی سزا کا؟ اگر وہ کسی کو قتل کر دے تو کیا اس پر بھی اطلاق ہوگا؟ بھائی بالکل ہوگا۔ لا آف لینڈ اجتماعی سطح پر وہ اس کو بھی فالو کرنا پڑے گا، تو غیر مسلموں پر بھی سود کی ممانعت جب ہوگی، یعنی جب سسٹم ایسا بنایا جائے گا تو اس کا اطلاق ہوگا۔ 15واں ایک سوال جو کہ میری اس لسٹ کے مطابق آخری سوال ہے، غیر ملکی قرضوں کا کیا ہوگا؟ او بھائی ان سے بات کی جائے گی، اور اتنا ہم سودی قرضوں پر سود ادا کر چکے ہیں تو بات کی جائے گی، اور کتنا تمہیں ادا کریں، پوری قوم ہماری مقروض کیا غلام ابن غلام ہو چکی، بات کریں گے۔ اور لیٹن امریکہ کی کنٹریز نے، ممالک نے ایک ڈیٹ ایکویٹی سویپ، ذرا ایک ٹیکنیکل بات ہے، اس کا بھی ان کے ساتھ ارینجمنٹ کیا کہ پھر ایسے لوگوں سے کہا آپ ہمارے ملک کے اندر سرمایہ کاری کریں، یہاں سے کچھ کمائیں اور واپس لے جائیں اپنے فنڈز کو۔ یہ بات بھی ہو سکتی ہے، مگر اللہ پر اعتبار کر کے، اللہ پر اعتماد کر کے جب اس کے حکم کو نافذ کریں گے تو وہ جرأت ایمانی بھی ہمارے ہاتھ میں ہوگی یا ہمارے ساتھ ہوگی کہ ہم کسی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بھی بات کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین کرام، الحمدللہ یہ تقریباً 15 کے لگ بھگ سوالات یا اشکالات یا اعتراضات، ان کے کچھ مختصراً جوابات میں نے آپ کے سامنے رکھے پروگرام کے بالکل آخر میں۔ اب اس سوال ہے کہ ہم کیا کریں، تو کچھ میرے اور آپ کے کرنے کے لیے، کچھ حکمرانوں کے کرنے کے لیے۔ میرے اور آپ کے عوام کے کرنے کا کام، پہلی بات ارادہ کر لیں پکا کہ ہم نے اجتناب کرنا ہے، سودی معاملات میں مبتلا ہونے سے بھی بچنا ہے، اور کہیں شبہ بھی آئے، حدیث شریف میں کہ شبے کی شے کو بھی چھوڑ دو، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ربا کو بھی چھوڑو اور ریبا جہاں شک آئے اس کو بھی چھوڑ دو۔ نمبر 2، جو غبار جا رہا ہے اس معاشرے میں، جی تو رہے ہیں، وہ جو دھول مٹی جا رہی ہے سود کی ہمارے وجود میں، کپڑوں میں، غذا میں، کھانے میں، پینے میں، سانس میں، اس کا کفارہ دینا ہوگا، اور کفارہ ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا۔ یہ جتنی باتیں آج ہم نے سمجھی دوسروں تک بھی پہنچائے تاکہ لوگوں کو خیال ہو اور لوگ سود کے معاملات میں مبتلا ہونے سے اپنے آپ کو بچائیں اور اجتماعی جد و جہد کریں اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ حکمرانوں کی سطح پہ کرنے کے کام کیا ہیں؟ پہلا کام نیک نیتی، نیت اگر ٹھیک ہوگی تو منزل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ساری علم مباحث پاکستان میں ہو چکے ہیں، عدالتی کارروائیاں، علماء کی طرف سے پیش کیا جانا، اسکالرز کی طرف سے معاملات کو پیش کیا جانا، تجاویز، مشورے، وے آؤٹ، سب کچھ موجود ہے، لیکن ساری باتیں نیک نیت تھی کی۔ نمبر 2،
حکمران اپنی آئینی ذمہ داری کو پورا کریں۔ پاکستان کے آئین میں، کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 38F میں حکمرانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ملک سے سود کے خاتمے کی کوشش کریں جلد از جلد۔ اور نواز شریف صاحب جن کو تیسری مرتبہ اقتدار ملا، یہ حرم پاک مکہ مکرمہ میں اپنے والد صاحب کی موجودگی میں ہمارے استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے یہ وعدہ کیا تھا، انہوں نے، شہباز شریف بھی تھے، نواز شریف بھی تھے، اور ان کے والد مرحوم اللہ ان کی مغفرت فرمائے وہ بھی تھے، اور وعدہ کیا تھا کہ شریعت کو نافذ کریں گے۔ ریسنٹلی 2013 میں مسجد نبوی میں یہ ارادہ کر کے آئے ہیں۔ انصار عباسی صاحب کا بھی ایک آرٹیکل آ چکا ہے ہمارے سامنے، اور 2013 میں نواز شریف صاحب یہ تہیہ کر کے آئے کہ سود کا خاتمہ کریں گے۔ اللہ آپ کو توفیق دے، یہ 20 کروڑ کو ظلم سے نجات مل جائے، 20 کروڑ پر اللہ کا حکم نافذ ہو جائے، یہ سب آپ کے لیے دعا کریں گے۔ آپ کے والد کی بھی مغفرت ہوگی، آپ صدقہ جاریہ بنے اپنے والد کے لیے۔ آپ ہی حکمران بنو بھائی، مگر شریعت کو نافذ کرو، یہ اصل سوال ہے۔ تو یہ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ آئین کے آرٹیکل 38F کے مطابق اپنی ذمہ داری پوری کریں، سود کے خاتمے کی کوشش کریں۔ پھر حکمرانوں سے ہماری گزارش کے ذرائع ابلاغ کو استعمال کریں اس سود کی شناعت اور حرمت کو بیان کرنے کے لیے۔ قرآن کیا بتاتا ہے، حدیث کیا بتاتی ہے۔ مزید برآں بینکنگ کا یہ سارا نظام اس کو ایکویٹی بیس پر لے کر آئیں، ایکویٹی بیسس پر لے کر آئیں، لینڈنگ بیسس کے مقابلے میں سادہ سی بات شراکت کی بنیاد پر اور نفع نقصان کی بنیاد پر اس کو لے کر آئیں۔ اور بہت ساری باتیں اور بھی کہی جا سکتی ہیں، لیکن اہم ترین بات یہی ہے کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ یہ ہم نے گزارشات رکھی ہیں، اور ناظرین کرام، تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم نے انسداد سود مہم کا آغاز کر دیا ہے 15 نومبر 2015 سے، اور انشاءاللہ اس کا تسلسل جاری رہے گا۔ یہ پیغام ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے، تاکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ، اس سے باز آئیں، اور اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے ملک میں برسیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت و توفیق عطا فرمائے کہ ہم ہر نافرمانی سے بچیں، اور سود جیسے معاملے سے ہم انفرادی اجتماعی سطح پر باز آئیں۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔